بس صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوں گے, غلط چیز کی محبت ہو تو اعمال کیا ہوں گے؟ غلط. 2:30 بجے آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قائد اعظم کے مزار. غلط چیز کی محبت دل میں آ گئی نا, تو غلط چیز کی جب محبت. لیکن اگر اللہ کی محبت آئے گی تو یہی محبت 2:30 بجے آپ کو اٹھا کے مصلی پہ لے جائے گی. کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے تجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اٹھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو یہی محبت رات کو مصلی پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ڈیٹنگ پوائنٹ پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ماں باپ کا فرما بردار اور ان کے پاؤں دبانے والا, خدمت کرنے والا بھی بنا سکتی ہے, یہی حرام محبت ماں باپ کے سامنے چیخنے والا بھی بنا سکتی ہے. آج جو مالداروں کے گھروں میں کے کیسز آ رہے ہیں نا, غریب آدمی اپنے بچے کو کم کھلاتا ہے, اس نے وہ لگژری لائف نہیں دی ہوتی, پھر بھی اس کا بچہ اس کا فرما بردار. اور مالداروں کی کمپلین جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ بنا دیا, بچہ بہترین سائنٹسٹ بن گیا, بزنس مین بن گیا, لیکن وہ باپ کا بچہ نہیں بن پایا. وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا, وہ آگے سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اچھا بچہ تو نہیں نکلا نا. کیا خیال؟ کیونکہ آپ نے اس کے دل میں دولت کی اتنی محبت ڈال دی کہ یہ محبت ماں باپ کی محبت پہ حاوی آ گئی. اب اس کو پیسے دو گے تو ابا کو باپ مانے گا, جہاں پیسے بند کیے باپ ماننا بند. بیگم کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی, یعنی بیگم کے دل میں دولت کی محبت, اس کو بیویوں کو تبلیغوں میں نکالا کرو, تبلیغ میں سروزے کے لیے بھیجا کرو. تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح, ابھی تو جوانی کی مستیاں ہیں, گزر جائے گا, آگے جا کے یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں, پھر اولاد سے بیوی سے محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بیگم کو ابھی سروزے میں نکال دیا اور تبلیغ میں نکال دیا, دنیا کی محبت گھٹ جائے گی, اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے گی, پھر بڑھاپے میں آپ کا بیلنس ختم بھی ہو گیا نا, وہ آپ سے محبت کرے گی. لیکن کئی گھروں کی کمپلینز یہ ہیں کہ ہم جب تک گھر میں کھلا رہے تھے تھوڑی بہت عزت تھی, مفتی صاحب اب خدا کی قسم گلی محلے کے کتے سے زیادہ برا حال ہے ہمارا گھر میں. یہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں آ کے روئے ہمارے سامنے, ہم نے کما کے بھیجا, ان کو کھلایا پلایا, آج ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, اور کہتے ہیں بیگم ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے مجھے ستاتی ہے. بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اس نے, روز ہو گئے, رو رہی ہے نا وہ تو رو نہیں رہا. تو میرے بھائی اگر اس کو ابھی سے لگا دو گے نا تھوڑا سا تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں کیا سیکھ کے آیا, یہ سیکھ کے آیا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. اس عورت تبلیغ میں عورت پناہ سیکھ کے آتی ہے, اس کو نیچے بٹھاتے ہیں تعلیم کے لیے عورتوں کے بیچ میں, اس کو امیر نہیں بناتے جماعت میں, یہ سکھاتے ہیں کہ امیر گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. حاکم کون ہوتا ہے؟ مرد. ڈرامہ کیا سکھاتا ہے؟ جیسا جمشید ویسی تم میں اور تمہارے ہسبینڈ میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں جاب سے روکے, کوئی حق نہیں پہنچتا تم سے چائے بنوائے. تمہارے بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کے بھی, وہ بھی تمہاری طرح, دونوں کیا ہیں؟ یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں, فلمیں سکھا رہے ہیں. تو پھر آپ بولتے ہو کہ عجیب بات ہے یار, سارا خرچہ میرے اوپر, ذمہ داریاں ساری میرے اوپر اور حقوق دونوں کے سیم. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو میں نے تو سکون کے لیے شادی کی تھی, یہ تو بالکل ہی سے بہتر جمشیدی کو لے آتا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب دونوں کو اللہ نے فزیکلی ایک جیسا نہیں بنایا تو احکام دونوں کے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ کتنی بڑی غلطی ہے. جب کہا کریں مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں, بولا کرو پھر جمشید کے بچہ کیوں نہیں ہوتا, جمشیدہ کے کیوں ہوتا ہے, جمشید کو مینسز کیوں نہیں آتے, عورت کو مینسز کیوں آتے ہیں. چھپکلی دیکھ کے مرد نہیں ڈرتا, عورت کیوں ڈر جاتی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کرو گے. مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا, اس کو طاقت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, لڑنے کے لیے پیدا کیا. تو گھر میں بھی اگر وہ غلاموں جیسی زندگی گزارے گا, طلاقوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کو آدمی ہونے کا احساس تو دلاؤ کہ تم آدمی ہو. ڈراموں فلموں نے آدمی سے آدمی ہونے کا حق چھین لیا, اور عورت کو عورت نہیں بنایا, آدمی بنا دیا. تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گی, بیچ کی رہ جائے گی. وہ عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے طلاقیں تو لے لیتی ہے کہ ہم کوئی تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. پھر جو دھکے کھاتی ہے نا ساری زندگی, اسے بوائے فرینڈ کی محبت ملتی ہے جو صرف ہوس والی, شوہر والی محبت اس کو نہیں ملتی. ساری یہ لبرل انٹیوں کا مستقبل دیکھا کرو. یہ ان کے پرس میں ڈپریشن کی گولیاں کبھی جا کے دیکھو, جو ٹی وی پہ آ رہی ہے نا بیٹھ کے عورتوں کو سکھا رہی ہے میرا جسم میری مرضی اور مرد اور عورت برابر ہیں اور کوئی نہیں, اس کا پرس اسی وقت الٹا کر کے دیکھو, ڈپریشن کی گولیاں نہ نکلے نا میرا نام بدل دینا. وہ خود ڈپریشن میں ہے کیونکہ اس کو نہ شوہر کی محبت ملی نہ اس کو اولاد کی محبت مل رہی ہے. یہ سارا دھندا ان لوگوں نے تو شروع کیا ہے. میرے بھائی اللہ رسول کی محبت آئے گی تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. پھر بیوی کو سمجھاؤ گے کہ میں سربراہ ہوں گھر کا, میری مان کے چلو. بیوی بولے گی کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. بھائی اللہ سے, اللہ کے آگے بولو نا, کوئی بھی نہیں, اللہ کا حکم ہے پھر تو مانے. پھر عورت بھی اپنے شوہر کو منوا سکتی ہے, بھائی آپ کے ذمے میرا نان نفقہ ہے, کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کریں. کیوں؟ میں تو آدمی ہوں, مفتی صاحب سے سن کے آ رہا ہوں, میں کوئی پجامہ تھوڑی ہوں. وہ بتائے گی بھائی اللہ رسول کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور قرآن نے کہا ہے کہ مالی تمام تر ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ بولو نا, مرد کے کندھوں پر. تو آپ کا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوگا, آپ بھی بولو گے بالکل. جب اللہ رسول نے حکم دے دیا تو بات ہو گئی ختم. آپ کی بیگم آپ سے بولے گی بھی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو. بھائی کہاں, جب پہلے تو بڑی ڈیٹیں مارتے تھے, 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ آ رہے تھے اور اب 11 بجے گھر نہیں آ رہے.
है भाई। तो आप बोलोगे मैं मर्द हूं, मर्द जोरू का गुलाम नहीं होता, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे मैंने कुछ ससुराल से जहेज थोड़ी लिया है अपना, ये बेड मेरा है, हालांकि होगा नहीं, आया ससुराल से ही होगा। ये फ्रिज मैंने खरीदा है, ये ओवन मैंने खरीदा है, ये सब कुछ मेरा है, धौंस मेरी चलेगी इस घर में। तो वो आपको बताएगी भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में ये अंदाज नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है मुस्कुराते चेहरे के साथ नबी घर में आते, मुस्कुराते चेहरे के साथ घर से बाहर निकल। तो मेरे भाई जब मजहब होगा तो फिर हुकूक दिए भी जाएंगे, लिए भी जाएंगे। जब मजहब नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे गालिब नहीं है, हर शख्स अपने हुकूक छीनेगा। औलाद बाप से जिंदगी में विरासत मांगेगी, बाप औलाद की तालीम पे खर्च नहीं करेगा, उनके साथ बदतहजीबी करेगा, दुनिया के सामने उनको जलील करेगा। बीवी शौहर के हुकूक अदा नहीं करेगी, शौहर बीवी के इमाम पैसों का हिसाब नहीं देगा, मुक्तदी इमाम की इज्जत नहीं करेंगे, सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहेंगे। तो मेरे भाई हर चीज अल्लाह का खौफ होगा तो सब सेट है, अल्लाह का खौफ नहीं है तो सब बर्बाद। बस एक बात आखिरी सच्ची मुच्ची की, लोग कहते हैं यूरोप अमेरिका वालों के दिलों में तो अल्लाह का खौफ नहीं है, वो बर्बाद क्यों नहीं हुए? ओ भाई नजर का धोखा है, वो हमसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं। वो तो दुनिया में बर्बाद हो गए, आखिरत तो बाद में आएगी। उनकी तो कौमें सर जोड़ के बैठी हुई है, ग्रोथ रेशो गिर रहा है। जापान कह रहे हैं हम खत्म हो रहे हैं, 50 साल के बाद जापान जैपनीज नहीं होंगे, जापान में पठान होंगे, जापान की जो कौमी जबान है वो पश्तो होगी। ये जब आपको अभी ये बात बुरी समझ में नहीं आ रही, मेरा ये बयान अपनी नस्लों को कहना, 50 साल जो नस्ल दर नस्ल बता दो, 50 साल के बाद सुनना, आप कहोगे मुफ्ती साहब सही कह रहा है। जो कौम ही तबाह हो गई है, कौमें ही बढ़ गई है, तो उसकी तरक्की और तनज़ुल का क्या करना है? 3-3 दिन बाद पता चलता है किसी की मां मर गई है लाशों की बू से, ये तरक्की है। हालांकि वो कोई साइंटिस्ट मरी होगी, इससे तो हमारा टमाटर वाला अच्छा है यार, उसको मोहब्बत तो मिल रही है। देखो इंसान को जितना पंखों ट्यूबलाइटों की जरूरत है ना, इससे ज्यादा मोहब्बतों की जरूरत है। एयर कंडीशन रूम में बैठा हो, पंखे वंखे सब सेट, मोहब्बत नहीं है, जिंदगी अजाब बन जाएगी। इन कमबख्तों के रिलेशन ही नहीं है तो मोहब्बतें कहां से होंगी? तो कुत्तों से मोहब्बत मिल रही है, अल्टरनेट हर चीज का क्या है इनके पास, कुत्ते। ये तो हालत है बदहाली यार। और इस लाइफ को तुम कह रहे हो तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गए, पागल बना रहे हो हमें जी। हाँ भाई कह रहे हो अल्लाह की मोहब्बत होगी तो 5 बजे फजर में आएंगे, वो 2:30 बजे वहां पहुंच जाते हो, तहज्जुद ना भी पढ़ो तो फजर तो पढ़ना जरूरी है ना, समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, और तबलीग में निकलने से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत आजकल मार्केट में पैदा बहुत कम हो रही है, इसलिए तबलीग में वक्त लगाओ। इससे अल्लाह सुबह शाम जब अल्लाह की बात करोगे तो कुछ मोहब्बत आएगी ना। मैंने बड़े बड़े चोर डाकू सुधरते हुए देखे हैं, 4 महीने लगाए इंसान के बच्चे बन गए, 4 महीने लगाए इंसान के बच्चे बन गए। तो तबलीग में वक्त लगाओ, अल्लाह वालों के पास जाके बैठा करो, बुजुर्गों की सोबत में कुछ अल्लाह रसूल सुनोगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी। ये तो दुनिया मुर्दार के गटर पाले हुए है ना, ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी। और दुनिया में इसका फायदा पता है क्या होगा? सुकून। सबसे पहले क्या फायदा होगा? सुकून मिलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।